اور وہ بھی کلاس روم کے ماحول. تو اس ٹاپک کی جو مفردات ہیں وہ کلاس روم میں کریکٹر بلڈنگ یا کردار سازی تربیت. ظاہر اس موضوع پہ ہماری نگاہ قرآن میری آج کی معذرت یہ روزے کی وجہ سے تھوڑی بہت پرابلم رہے گی. پہلا حصہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ فکری اور نظریاتی بچے اس ہماری سازی کا اور دوسرا بنیادوں پر کردار سازی عملی انسانوں پر خدا تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. آیات الہی کا سبق پڑھاتے ہیں ویزکی اور تزکیہ کرتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ قرآن کی آیات جو سرکار زلفاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آپ کو معلم بھی بتاتی اور آپ کو اپنی امت اور انسانوں کی تہذیب اخلاق کرنے والا دیتا. سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 1-9 میں پروردگار ہوتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. السلام علیکم. اب بالکل آواز نہیں آ رہی. میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں جب تک ہمارے دوست یہ ایشو سالو کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھ لیں گے. آپ یہ دیکھیے آپ کو مجھے کیپچر کرنا ہے ریکویسٹ کرتے یہ پہلی سلائڈ میں آپ آواز بالکل کلیئر نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں. آپ تھوڑا انتظار کیجیے گا, آپ دیکھ لیں.
جی آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں جی ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے چل رہا جی میری آواز آ رہی ہے؟ کچھ کلیئر ہے، مکمل طور پہ کلیئر نہیں ہے، جیسے اچھی ہوتی ہے آواز ویسے نہیں، آپ کی آواز بکھری ہوئی ہے۔ زین اب آپ بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام۔ Sir, not clear yet. جی فیڈ بیک دیجیے، ابھی آ رہی ہے بات؟ بہت اچھی آواز نہیں آ رہی، آپ بولیں گے تو پھر ہمیں مزید سمجھ میں آئے گی، آپ ذرا بولتے رہیں۔ جی شیئر کر دی۔ Sir, زین clear بھی نہیں اگر ہے۔ مناسب ہو، یہ تصویر کا زوم آؤٹ کر دیں، زوم کر دیں، فیس بھی صحیح نظر نہیں آ رہا آگا سب کا نا۔ جتنے کلیئر پارٹیسپینٹس کی آواز آ رہی ہے اتنے کلیئر تو وہاں کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی سر نوٹ کلیئر۔ تو کیا پھر آپ بولیں کو گے؟ ابھی بھی بات نہیں آ رہی؟ کین یو لسن می؟ آپ کی صحیح آ رہی ہے، آپ کی صحیح آ رہی ہے جو بھی اس وقت بات کر رہے ہیں نا۔ کین یو لسن می؟ جی سامعین، آیا آپ کو یہ آواز آ رہی؟ ناظرین پلیز فیڈ بیک دیجیے، ابھی میری آواز تھوڑی قبلہ تھوڑی سی آپ بہتر کی ہوئی آواز ہے، کلیئر نہیں ہے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن شاید وہاں پر کچھ اسپیکر چل رہے ہیں جس سے سراؤنڈیڈ ہے، مطلب اسپیکر کی آواز دوبارہ مائک پہ آ رہی ہے ابھی فیڈ سراؤنڈنگ بیک دیجیے گا، اس پر کوئی بہتری ہے آواز میں؟ میں۔ آپ کی آواز گونج رہی ہے سر، وہاں کوئی اسپیکر چل رہے ہیں، تم کو بند کروانا۔ آپ کائنڈلی آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے جو اسپیکرز ہیں وہ آپ آف کر دیجیے، مائک سر آپ تھوڑا بولیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آپ کی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ زین آپ مجھے بتائیں گے تو میں پھر شروع کروں گا۔ زین آباد سر آپ بولیں، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، بس تھوڑی تھوڑی کٹ رہی ہے بیچ میں سے۔ جی جی جی، ابھی اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں شروع۔ سر آپ سٹارٹ کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں۔ جی جی، یہاں اذان ہو رہی ہے، اذان مکمل ہوتی ہے تو میں شروع۔ جی زین بھائی شروع کروں میں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آپ یہ سگنلز پہ ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے۔ ایک انٹرنیٹ سے connected۔
सर अब आप बोले हैं ताकि हमें पता चले आपकी आवाज आ रही है। जी 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 औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी फीडबैक दीजिए, आ रही है आवाज मेरी? सर आ रही है लेकिन थोड़ी मिसिंग है, बीच में मिस हो गया। शायद अदरवाइज बाकी जो आप हजरात हैं आप सबको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब की क्या? जी जी आ रही है। हाँ, आप प्लीज लेकर माइक ऑफ करिए डॉक्टर साहब। जी जी जैन भाई से कहें वो सर जो टेक्नीशियंस हैं उनके जो टेक्नीशियंस हैं जैन भाई, आप लोगों की आवाज कदरे क्लियर है, किसी हद तक समझ में आ रही है। सर की आवाज आवाज जो हमारे स्पीकर है इनकी आवाज क्लियर कतन नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आई होप के माइक भी चेंज किया है। जी वो इसलिए मेरे ख्याल है माइक ये वाला माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं अपना हाँ, जैसे मोबाइल ये पास रख ये जो साहब कह रहे हैं ना, इनकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। एक मिनट मैं ये अपना माइक पास रख स्पीकर में पसंद कर जी 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 एक मिनट आप उठाएं उसको चेक कर लें। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सर परफेक्ट है। जी अभी बताइए, जो दोस्त ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो बताएं अभी आवाज के बारे में फीडबैक दें। जी बेहतरीन हो गया। बिल्कुल बेहतर। अगर जी जैन आ जाए, लगता है इशू आपका सॉल्व हो गया। जी जी किबला हो गया, बहुत क्लियर आवाज। ठीक है हाँ जी शुरू करें। अब जब तक जैन भाई ये स्लाइड यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, हमारी बात ये हो रही थी कि जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसके हम अगर कंपोनेंट्स देखें तो कैरेक्टर बिल्डिंग एक कंपोनेंट है, किरदार साजी हमारा, और क्लासरूम वो आप उसको दरसगाह कहें, कमरे तदरीस कहें, क्लासरूम, और ज़ाहिर है इन दोनों जो मफाहिम है इन पे हमने निगाह दौड़ानी है किस जाविये से, किस एंगल से, कुरान और सुन्नत के जाविये से। हम एक इस्लामिक साइंसेस के एक्सपर्ट की हैसियत से ये देखना चाह रहे हैं कि क्लासरूम में कैरेक्टर बिल्डिंग वो आया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कैरेक्टर की तारीफ़ क्या है, कैरेक्टर में क्या क्या शामिल हैं, कौन से फ़ज़ाइल, कौन से रज़ाइल, और उन कैरेक्टर बिल्डिंग की मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें सारी ज़ाहिर हमने उसका अहाता करना है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आया क्लासरूम में बस तदरीस या पढ़ा देना और एजुकेट करना ही काफ़ी है या नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग का स्कोप है या कंपलसरी है, वो ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है हम इस सवाल का जवाब सबसे पहले कुरान करीम से पूछना चाहेंगे कि आया तालीम के साथ तरबियत या किरदार साजी या कैरेक्टर बिल्डिंग ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, क्या इनकी आपस में निस्बत और मुनासबत है। तो हमने दो आयत आप दोस्तों के सामने पेश की हैं। पहली आयत सूरह मुबारक जुमा की नंबर 2 है, जो सरकार रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान करती है उसमें यह है कि वह यतलु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम, यतलु अलैहिम आयाति, ये सरकार रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों पर, अपनी उम्मत पर, लोगों पर आयात परवरदिगार, अपने रब की आयात तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब हिकमत की तालीम देते हैं। तो यहाँ तिलावत आयात मजीदा की और तालीम, तज़किया, ये एक साथ है, एक दूसरे से जुदा नहीं है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और दूसरी आयत जो सूरह मुबारक बकरा में आयत नंबर 129, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
دعا ہے جو بارگاہ ربوبی میں حضرت نے کی، اور وہ دعا یہی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کیسا رسول خدایا بھیج آنے والی نسلوں میں، قوموں میں، کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری نشانیاں، تیری آیات ان پر تلاوت کرے، گویا تیری آیات پہ سے انہیں آشنا کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ تزکیہ تہذیب ہے، تہذیب کردار ہے، کردار سازی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ دو مقولے، تعلیم اور تربیت کا، تعلیم اور کردار سازی کا، ان کو ایک ساتھ رکھا ہے، ان کو جدا جدا نہیں کیا۔ بنا بنی اگر کہیں تعلیم ہے اور اس کے ساتھ تہذیب نہیں ہے، تعلیم ہے اور کردار سازی نہیں ہے، تعلیم ہے اور تزکیہ نہیں ہے، تو وہ تعلیم ہر لحاظ سے اس کو تعلیم کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا قرآنک پوائنٹ آف ویو سے اسے ہم تعلیم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم روایات کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، نیکسٹ سلائیڈ کہاں سے آئے گی زین بھائی؟ یہ والا ہے، یہ بتائیے، اس سے نہیں ہو پا رہی، یہ والا ہے نا؟ جی یہ واپس پہلی آ گئی، دوسری سلائیڈ۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین جو تمام عالم اسلام کے فرقوں کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک میں آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ایک دوسرا فرمان ہے آپ کا جس میں آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک آپ دوستوں سے کوسچن ریز کرنا چاہوں گا کہ کیا نسبت ہے آپ کے ان دو فرامین کے درمیان؟ آیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ تضاد میں ہیں، ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں؟ انما یہ کہتا ہے کہ میں صرف معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ آپ کا ایک رول ہے جو دے کر خداوند تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ایک دفعہ آپ نے منحصر کر دیا اپنی شان کو، اپنے رول کو، کس میں؟ معلم ہونے میں، تعلیم دینے والا۔ دوسری جگہ آپ نے اسے منحصر کر دیا کس میں؟ اخلاق کی یا اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے والا۔ تو کیا ان دو فرامین میں آپس میں کیا کنٹراڈکشن ہے؟ یہ سیم چیز کا بیان ہے نہیں یا کیا آپ کس تناظر میں ان دو فرامین کو دیکھتے ہیں؟ بیسکلی سر یہ دوسرا والا قول جو ہے یہ پہلے والے کی ہی تائید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ استاد کی ہی ذمہ داری ہے اسٹوڈنٹ کی تعلیم و تربیت، یعنی اس کے اخلاق کو بھی بلند کرنا۔ ٹھیک ہے، گویا یہ دو شانیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، وہ تعلیم اور تہذیب، معلم ہونا اور مہذب ہونا، تعلیم دینے والا اور اخلاق کی تکمیل کرنے والا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ جیسے ایک ہی چیز کو ہم دو زاویوں سے اگر دیکھیں، ایک پہلو سے اور برعکس دوسرے پہلو سے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو اگر ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ معلم ہیں، اور ایک اور دوسرے زاویے سے وہی ہستی، وہی نبی، وہی پیغمبر، وہ معلم اخلاق ہیں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ بس یہاں تک ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں
کہ قرآنی آیات کی روشنی میں اور سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تعلیم کبھی بھی کردار سازی سے جدا نہیں ہے، اور کردار سازی کبھی بھی تعلیم سے جدا نہیں ہے. یعنی اگر ہم چاہیں بغیر تعلیم کے، بغیر آگاہی و معرفت کے اخلاق کی تعمیر کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم اخلاق کسی کے درست کرنا چاہیں اور اس کو تعلیم نہ دی جا رہی ہو تو یہ بھی، یا اس کی معرفت میں اضافہ نہ ہو رہا ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں ایک پیرالل چلتی ہیں. گویا جتنی معرفت کسی کی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اخلاق یا اس کا کردار ویسا ہی ہوتا ہے. ان دو میں نسبت ہے. اگلی سلائیڈ پہ جائیے گا. اس سلائیڈ کا عنوان ہے کردار اور شناخت. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کردار کے بارے میں یا کنڈکٹ کے بارے میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، وہ ہے وٹ آٹ کی. ہمیں کیا کرنا چاہیے. وٹ آٹ اور وٹ از کا آپس میں کیا رابطہ ہے. یہ ایک فلسفی بحث ہے کہ آیا وٹ از کا تعلق وٹ آٹ کے ساتھ اور وٹ آٹ کا تعلق وٹ از کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ تعلق طے شدہ ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی شناخت نہیں ہوتی تب تک ہم اس کے مقابلے میں کوئی کنڈکٹ جو ہے، کوئی بیہیویئر، کوئی کردار اپنی طرف سے نہیں اپنا سکتے. بنابراین جیسی چیزوں کی ہمیں شناخت ہوگی ویسا ہمارا کنڈکٹ ہوگا. مثال کے طور پر اگر ایک آگ کا دہکتا ہوا انگارہ وہ ہم رکھ دیں ایک دفعہ ایک بچے کے سامنے جس کی شناخت اس انگارے کے بارے میں صرف یہ ہے کہ یہ ایک خوبصورت سنہری چیز ہے، یہ چمکتی ہوئی چیز ہے، تو وہ اس کا کنڈکٹ کیا ہوگا؟ وہ اسی انگارے کو ہاتھ میں لے گا، کیونکہ اس کی شناخت میں کہیں اس آبجیکٹ کی شناخت میں یہ نہیں ہے کہ یہ جلاتا ہے یا یہ میری جلد کو جلا دے گا. اس کی شناخت صرف اس کے رنگ تک محدود ہے یا اس آبجیکٹ کے کلر کو وہ جانتا ہے جو اس کے لیے دلربا ہے اور وہ اٹریکٹیو ہے اس کے لیے، اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ جل جاتا ہے. لیکن یہی انگارہ جس کے بارے میں ایک بالغ نظر انسان کی شناخت یہ ہے کہ یہ جلاتا ہے، تو وہ اس کو ڈائریکٹ چھونے سے اوائڈ کرتا ہے کہ کہیں میری جلد جل نہ جائے. تو یہ ایک آگ کے دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ پہ لینا یا نہ لینا، ایک آبجیکٹ کے بارے میں ہمارے دو ڈیفرنٹ کردار ہیں، بیہیویئرز ہیں. ایک دفعہ ہم اسے اٹھا رہے ہیں، ایک دفعہ ہم اس سے اجتناب کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کیوں ہم نے اپنائے؟ وہ بچہ اٹھا کیوں رہا ہے، میں اسے اٹھا کیوں نہیں رہا، میں اسے نہیں چھو رہا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری شناخت اس آبجیکٹ کے مقابلے میں اس کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ کائنات کے آل آبجیکٹس جن کے مقابلے میں ہم کوئی کنڈکٹ یا کوئی کردار یا رویہ اپناتے ہیں، وہ ہماری شناخت پر ہمارا رویہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری شناخت ان کے بارے میں کیسی ہے. آیا وہ چیز ہماری شناخت اس چیز کو ہمارے لیے اپیلنگ بنا رہی ہے یا نہیں؟ وہ ہماری شناخت اس چیز کو ہمارے لیے اجتناب پذیر بنا رہی ہے. تو بنابراین شناخت کا ہمارے کردار کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور دوسری بات، کردار انسان کے لیے ناگزیر بھی ہے. کس معنی میں؟ وہ اس معنی میں کہ کائنات کے ہر آبجیکٹ کے مقابلے میں ہم حتماً کوئی نہ کوئی رویہ اپناتے ہیں. یا لا تعلقی کا رویہ اپنائیں گے، یا اس سے تعلق قائم کرنے کا
रवैया अपनाएंगे, उसे अडॉप्ट करने का रवैया अपनाएंगे, या उससे अवॉइड करने का अपनी रवैया अपनाएंगे। ये तीन हमारे जो है ना वो वाकिफ हो सकते हैं कायनात की किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। या हम लाताल्लुक हैं, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, या हम उससे अवॉइड कर रहे हैं, या उसको हम अडॉप्ट करने के उस दरपे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से अगर हम अखलाकी खूबियों और फ़ज़ाइल और रज़ाइल को देख लें, फ़र्ज़ करें वो ख़ुद हमारी बाबत या हमारे समाज की बाबत बहुत सारे अखलाकी रवैये उनकी निस्बत हम लाताल्लुक होते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये कांटा यहाँ पे पड़ा रहे या ना पड़ा हो, ये पत्थर रास्ते पे हो, ये गट्टर रास्ते पे हो या ना हो। या तो मेरा ये रवैया होगा, या मैं चाहूँगा कि अवॉइड करूँ इस कांटे से, और ना फ़कत अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी। मैं चाहूँगा सब इंसान इससे बचे, इस गड्ढे में गिर ना जाए, ये कांटा उन्हें चुभ ना जाए। या ये कि अब मैं देख रहा हूँ कि ये फूल है, इसकी खुशबू है, तो मैं खुद भी इस फूल को उठाना चाहूँगा, सूंघना चाहूँगा, और मैं अपने पूरे समाज के लिए भी यही चीज़ तजवीज़ करूँगा कि ये खुशबूदार है, इसे उठा लें, इसे बचा लें, इसे सजा लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ हमारी शिनाख्त में किसी चीज़ में कोई हुस्न है, वो चीज़ अगर हमारे लिए अपीलिंग है और हमारी शिनाख्त उससे अट्रैक्टिव हमारे लिए पेश कर रही है, तब हम उससे अडॉप्ट करेंगे। और अगर हमारी शिनाख्त किसी चीज़ को एक नामतलूब चीज़ के तौर पर, एक कबाहत के तौर पर, एक ज़रर के तौर पर, एक फसाद के तौर पर पेश कर रही है, तो हम उससे अवॉइड करेंगे। और अगर हमारी शिनाख्त में इस चीज़ का ना कोई हुस्न मुतजल्ली हुआ है, ना इसका कोई कुब, ना इसकी कोई अच्छाई, ना इसकी कोई बुराई, तो हम ऐसी चीज़ के बारे में लाताल्लुक होते हैं, ना उसे अडॉप्ट करते हैं, ना उसे अवॉइड करते हैं। हम लापरवाह हैं कि लोग उस गड्ढे में गिर रहे हैं या उससे बच रहे हैं, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। बिनाबरी जितने भी हमारे अखलाकी और हमारे किरदार के रवैये हैं या नमूने हैं या हमारे किरदार के मज़ाहिर हैं, वो तमाम मज़ाहिर वो जलवा फिगन होते हैं या जलवागर होते हैं हमारे एक्ट्स की सूरत में, जिसे हम फेल कहते हैं, हमारे काम की सूरत में, हमारे फेल की सूरत में, हमारे एक्ट की सूरत में, या वही उसी को हम कभी कंडक्ट भी कह देते हैं, हमारे कंडक्ट की सूरत में। तो जब तक किसी रवैये में हमें हुस्न नज़र नहीं आता, खूबी और नेकी नज़र नहीं आती, तो हम वो रवैया नहीं अपनाएंगे। जब तक किसी रवैये में हमें बुराई नज़र नहीं आती, बदनुमाई नज़र नहीं आती, फसाद नज़र नहीं आता, तब तक हम उस रवैये से अवॉइड नहीं करेंगे। और अगर कोई रवैया, कोई फेल, कोई काम ऐसा है जिसमें ना हमें हुस्न नज़र आया, ना हमें कुब नज़र आया, तो ना वो हम लाताल्लुक होंगे उस काम के बारे में कि वो काम जो है अंजाम हो पा रहा हो, मैं खुद अंजाम दे रहा हूँ, या अंजाम ना पा रहा हो, हमारे लिए वो मुसावी होगा। तो बिनाबनी यहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि किरदार साजी के लिए ज़रूरी है कि जो भी किरदार, जो भी रोल हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, उसके बारे में हमारी शिनाख्त का होना ज़रूरी है। दूसरी बात इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कायनात के हक़ाइक़ की शिनाख्त हकीकी माने में हो, और हमें चीज़ों और हत्ता अफ़आल के जो असरात हैं इन इटसेल्फ, उनका जो इम्पैक्ट है वो मेरी ज़ात पर
रवैयों के बारे में बढ़ाएं कि एक रवैया क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स रखता है मेरे किरदार पर, मेरे समाज पर और मेरी कायनात पर। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि किरदार क्यों अपनाया जाए। आखिरी सवाल पे अगर हम आए तो किरदार और क्यों का ताल्लुक, जाहिर है हम जो भी काम करना चाहेंगे उसके लिए क्यों, वाई आई शुड डू दिस, वाई आई शुड अवॉइड दैट, ये एक सवाल हमारे अंदर लाशऊरी तौर पाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे फिलोसफर्स का कहना है कि हमारा जो एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम है इंसान का, वो ऑटोमेटिक काम करता है। हम लाशऊरी तौर पर हमारा हमारी जो शनाख्ती निज़ाम है वो चीज़ों के बारे में जिसको कहते हैं ना लाशऊरी शऊर में कुछ कज़ावतें कर लेता है, फैसले कर लेता है, कुछ चीज़ों को अच्छा या बुरा समझ लेता है। जब तक हम शऊरी शऊर की दुनिया में जाकर अपनी उस जो लाशऊरी कज़ावतें हैं उनका दोबारा उनको एनालाइज ना करें, उनका रिव्यू ना करें, उनके बारे में शऊरी कज़ावत ना कर लें, तो तब तक फिर यही होता है कि हम बहुत सारी काम कर रहे होते हैं और हमारा वो जो एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम है वो हमें चीज़ों के जवाब दे रहा होता है, हम जा रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि फ़लसफ़ा अखलाक में या फिलॉसफी ऑफ एथिक्स इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे क्यों का जवाब देती है। एक एक फ़ेल में क्यों, मैं सोऊं तो क्यों, मैं जागूं तो क्यों, मैं बोलूं तो क्यों, मैं खामोशी अख्तियार करूं तो क्यों, मैं तालीम हासिल करूं तो क्यों, मैं जॉब करूं तो क्यों, इन तमाम क्यों 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 के जवाब हमारे पास होने चाहिए। और वो क्यों दर हकीकत जो भी हम काम करना चाहते हैं उसकी हुस्न या कुब से हमें आशना कर रहा होता है। तो ये मुकद्दमाती बातें थी। इसके बाद अगली स्लाइड में हम जिस मतलब की तरफ जाना चाहते हैं वो ये कि क्लासरूम में एक मुअल्लिम को जो कैरेक्टर बिल्डिंग वो करना चाहता है, जो किरदार वो चाहता है कि मेरा स्टूडेंट अपनाए, उस किरदार की फ़लसफ़ा अखलाक की रोशनी में क्यों का उसके पास जवाब हो। कि मैं बच्चे को अगर ये उसके किरदार में सच्चाई डालना चाह रहा हूं तो क्यों सच्चाई, झूठ क्यों नहीं। बहुत सारे काम हमारे झूठ से चल सकते हैं जो सच से नहीं चलते, या वो खुद जो है खुद बीनी और खुद खाही से चल सकते हैं, खैर खाही से नहीं चलते। तो हमारे पास एक एक अखलाकी फजीलत, एक एक अखलाकी रवैये, उसकी फ़लसफ़ी बुनियाद का होना ज़रूरी है। और उसके बाद मुअल्लिम अखलाक, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, या मैं सिर्फ मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ या मुअल्लिम अखलाक बना के भेजा गया हूँ। जो भी हम किरदार साजी करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि पहले हमारा अपना किरदार, वो रवैया हमारे अपने किरदार में ढल चुका हो। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। वो शख्सियत जिसको एक तरफ कुरान ने मुअल्लिम बताया, दूसरी तरफ तज़किया करने वाला बताया, जिसने अपने आप को मुअल्लिम बताया, जिसने आपको मकारिम अखलाक की तकमील करने वाला बताया, उस हस्ती का एक तीसरा टाइटल क्या है, वो उस्वा या रोल मॉडल है। यानी मैं सरकार आपके बारे में कुरान ने ऐलान किया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेहतरीन आइडियल किसी भी किरदार का, किसी भी रोल के लिए, आपके लिए किस में है, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में है। अगर उस्ताद इल्म से मोहब्बत करने वाला और इल्म दोस्ती का रवैया, मुताले का रवैया, मेहनत का रवैया, वक्त की पाबंदी का रवैया अपने स्टूडेंट में ये
اس کی کردار میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کے کردار کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے خود اس کو مطالعہ دوست ہونا چاہیے، اس کو خود علم دوست ہونا چاہیے، اس کو خود وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ من نصب نفس للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، جو شخص لوگوں کی رہنمائی یا تربیت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اچھائی اچھی چیز ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ اچھائی اچھی بات ہے، ہم دوسروں کو تو یہ پڑھانا چاہتے ہیں اور ان کے کردار کا ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ امانت اچھی چیز ہے، ہم نے خود سیکھ لیا کہ امانت اچھی بات ہے، ہم دوسروں کو تو بتانا چاہتے ہیں کہ اسموکنگ بری بات ہے، لیکن ہم خود یہ واقعاً سمجھ چکے، ہمارا یقین ہو گیا کہ اسموکنگ بری بات ہے، تو پہلے اپنے آپ کی تعلیم ہے۔ بنابراین کسی کلاس میں کوئی استاد کوئی اخلاقی رویہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک تعلیم نہیں دے سکتا، کردار میں ڈالنا بعد کی بات ہے، جب تک کہ خود وہ اس کے بارے میں تعلیم نہیں رکھتا۔ اور یہ تعلیم تقلیدی نہیں، میں اصرار کروں گا بالخصوص اوپر کے لیول پر، کم از کم مڈل سکول سے اوپر آہستہ آہستہ، ویسے ہر لیول پہ جتنا تعلیمی لیول ہے یا جو تعلیمی گریڈ ہے ہمارے طالب علم کا، اتنی اس کو لاجک اور معرفت، اچھائی اور برائی کی دینا ضروری ہے، لیکن کم از کم مڈل لیول پہ اور جو لیولز بڑھتے جاتے ہیں ہماری آگہی بڑھتی جائے، خود ہماری بھی، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کس سکول میں کھڑے ہیں، کس گریڈ میں ہیں، کس کلاس میں ہیں، وہاں اس لیول کی میری اپنی آگاہی ہو اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں، اور پھر میں اس آگاہی کو منتقل کروں اسٹوڈنٹ میں۔ اگلی بات، وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، جو ادب ہم اپنے مخاطب کو سکھا رہے ہیں، جو ادب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھا رہے ہیں، وہ ادب ہم خود اس سے مؤدب ہو چکے ہوں، اپنی وہ تہذیب ہم پہلے کر چکے ہوں، پھر ہم دوسروں کی تہذیب کریں گے۔ تو ان 2-3 سلائیڈز کا خلاصہ ایک ایک جملے میں، پہلی بات یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم اور کردار سازی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کائنات کی کسی فعل یا کسی شخص، کسی شے کے بارے میں یا کسی فعل کے بارے میں کوئی نہ کوئی موقف نہ رکھتا ہو، یا لاپرواہ ہوگا، یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے درپے ہوگا، یا اسے اوائڈ کرنے کے درپے ہوگا۔ یہ 3 حالتیں ضرور ہوتی ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہترین حالت پر ہوں، اور یہ بہترین حالت تب ایجاد ہو سکتی ہے جب ہمیں اس چیز کی معرفت اور اس کا میری ذات پر، میرے سماج پر اور میری کائنات پر امپیکٹ کا پتہ ہو، تب میں اس چیز کے بارے میں، اس فعل کے بارے میں، اس شے کے بارے میں اپنے رویے کا تعین کر سکوں گا۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ پہ جائیے۔ اب کلاس روم میں، درسگاہ، کلاس روم کے معنی کے لیے میں نے لکھا ہے، درسگاہ اور کردار سازی میں 3 چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے فضائل اور رذائل کی شناخت، جس پہ پہلے بات ہو چکی کہ مثبت رویے کیا ہیں اور منفی رویے کیا ہیں، جنہیں ہم عام اخلاقیات کی بحث میں فضائل اور رذائل کہتے ہیں۔ اخلاقی خوبیاں کیا ہیں اور اخلاقی برائیاں کیا ہیں، ان کا پتہ ہو۔ نمبر 2، کردار سازی میں ترجیحات کا تعین، کلاس روم میں یہ چیز ہے۔ میں اب گھر کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں، ایک باپ کو گھر میں ان چیزوں کو جاننا ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ایک مملکت کے سربراہ نے جب وہ کردار سازی کرنا چاہے اپنی قوم کی، تو اس نے کیا کیا دیکھنا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز بڑھ جائے، کوئی ایک چیز گھٹ جائے۔ اس وقت معلم کی حیثیت سے جب ہم کلاس روم میں ہیں تو ہمیں پہلے فضائل اور رذائل کی شناخت۔ اچھا، دوسری بات، یہ وہ فضائل اور رذائل جو، یا وہ جس کی ترویج کر سکتے ہیں، جس کی ترغیب کر سکتے ہیں، یا جس سے ہم بچا سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، کردار سازی میں ترجیحات کا تعین۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس 40
اخلاقی فضائل ہوں، ایک استاد کے سامنے، ایک پرنسپل کے سامنے، ایک ایجوکیشن سسٹم کے سامنے. لیکن وہ ایٹ اے ٹائم ان 40 اخلاقی خوبیوں کو اپنے اسٹوڈنٹ میں نہیں وہ کر سکتا، اجاگر کر سکتا. ظاہر ہے وہاں ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. ان 40 اخلاقی خوبیوں میں فرض کریں کہ 10 اخلاقی خوبیاں ایک ایجوکیشنل سسٹم، ایک معلم وہ اپنے لیے فرسٹ پرائورٹی قرار دے دے کہ یہ حتماً میرے استاد میں، میرے طالب علم میں نے اجاگر کرنی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پرائورٹی پہ دوسری 10 اخلاقی خوبیاں، تیسری پہ ہو سکتے چند اخلاقی فضائل یا کردار سازی کی استاد پہ نہ ہو، ماں باپ پر ہو، اصلا ایک مملکت کے حاکم پر ہو، اصلا وزارت منسٹری آف ایجوکیشن پر ہو. کس پر ہے وہ اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑیں گے. تیسری بات جو دیکھنی ہے، یہ جو ہم نے اخلاقی رذائل و فضائل جو ہم نے ان میں ترجیح بندی کر لی، ترجیحات کا تعین کر لیا، اب ان کو اپنے طلباء میں اور اپنے اسٹوڈنٹس میں اجاگر کرنے کے لیے اور یہ کردار ان کی طبیعت کا حصہ بن جائے یا کردار سازی کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے. روش کیا ہوگی، کس روش کے تحت ہم نے تشویق کی روش ہے، تنبیہ کی روش ہے، عمل کر کے دکھانا، وہ روشیں مختلف ہو سکتی ہیں جن پہ بعد میں بحث ہو سکتی ہے. لیکن کلاس روم میں یہ 3 چیزیں سب سے پہلے ضروری ہیں کہ ان پہ ہماری نگاہ ہو. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے. اب اخلاقی فضائل کا چارٹ بہت وسیع ہے، جس میں سے میں نے چند ایک اخلاقی فضائل جو کردار سازی میں بہت اہم ہے، ترجیحات میں جو آتے ہیں، وہ میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تعلیمی نظام وہ اگر کردار سازی کرنا چاہتا ہے، تہذیب اخلاق کرنا چاہتا ہے، کردار کی تہذیب کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو اور اس کے شواہد کام کرنا پڑے گا البتہ. لیکن اس کے شواہد قرآن و سنت سے ترجیحات کے شواہد بھی لائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی ترجیح ہے کرامت نفس، انسانی کرامت اور شرافت. یہ اس پہ کتنا قرآن و سنت سے میٹیریل موجود ہے اور کیسے قرآن و سنت سب سے پہلی ترجیح جس چیز کو دیتے ہیں ایک انسان کے کردار میں، وہ انسان کی خودی ہے اور سیلف ریسپیکٹ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. خداوند تبارک تعالیٰ نے بھی انسان کو کرامت کا تاج پہنایا ہے. تو ترجیحات میں ہماری میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ کرامت نفس کا حامل ہو، خودی نہ بیچ، وہ خودی کو بیچنے والا نہ ہو، وہ فقیری میں، ناداری میں نام پیدا کرنے والا ہو. اور یہ تب ہوگا جب ہمارا معلم بھی ایسا ہو، خود معلم اسوہ ہو اس بات کا کہ جو اپنی خودی کو نہ بیچے، اس کے لیے سب سے عزیز تر اس کی اپنی انسانی کرامت ہو. اب ظاہر ہے یہ ایک بات ایسی ہے کہ جس پہ جو ایک دروازہ کھلتا ہے، پھر اس دروازے میں آگے 10 دروازے کھلتے ہیں. تو کرامت نفس پہ ہم نے کتنا ہم گفتگو کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم اتنی ہی گفتگو کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ انسان کا نفس وہ اس کی آبرو اور عزت ہونی چاہیے. بعض روایات میں اور بعض اشعار میں یہ کہا گیا ہے کہ تیرے نفس کی قیمت وہ جنت ہے، تو اپنے نفس کو جنت سے کم تر کسی چیز کے بدلے میں نہ بیچ. ہم اپنے نفس کو کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں؟ اگر اسی بات پہ ہم آ جائیں تو
ہمارے جو جتنا اسلام ہے اس کا آغاز اور انجام کرامت نفس پہ ہوتا ہے. تخلیق انسان کے بعد کرمنا بنی آدم، اور اس دنیاوی زندگی کے اینڈ پہ بھی المنیہ ولدنیہ، موت قبول ہے لیکن پستی قبول نہیں ہے. آغاز حیات سے انجام حیات تک ہم نے صرف ایک چیز کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ ہے اپنی کرامت نفس کی. خوب، یہ ایک یہ کائنڈلی ذرا تذکر دے دیں. کچھ ہمارے جو آن لائن دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا مائک کھلا ہوا ہے. کائنڈلی اپنے مائک آپ میوٹ کر دیجئے. دوسری بات، یہ ذہن بھائی ذرا ہٹائیے گا، اس کو ڈریگ کر لیں. ہاں، ہم اس کالم میں اوپر سے نیچے چلیں گے. دوسری بات، خود اعتمادی. کرامت نفس خود اعتمادی سے جدا نہیں ہو سکتی. جتنا انسان کرامت نفس کا حامل ہوگا اتنا اس کا اپنے آپ پر اعتماد ہوگا. ہم بہت سارے کام خود اس لیے صرف نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں کریکٹر بلڈنگ میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم باور کر لیں کہ ہم کر سکتے ہیں. مامی توانیم، یہ مامی توانیم یہ انسان کو اس آفاق پہ حکمرانی عطا کرتا ہے. بہت ساری قومیں، بہت سارے معاشرے، بہت سارے سماج زبوں حال اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ باور کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں علم اور عمل میں، علم میں یہ ایک فلسفی نظریہ ہے، اور جو محققین فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ انسان کو کی جو ادراک کی طاقت ہے وہ لامتناہی ہے. ہم لامتناہی حد تک علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کو آپ دیکھیں. آپ غزالی کی سخت مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو علامہ اقبال. اور یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جیسے انسان کا جو وجود ہے یا اس کا جو کوگنیٹو ڈومین ہے وہ ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لپٹی ہوئی ایسی چٹائی کہ جس کو جتنا انفولڈ کرتے جائیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ انفولڈ ہوتی جاتی ہے. یعنی کہ اب بس یہ چٹائی ساری بچھ گئی اور اس کی کوئی تہ ابھی لپٹی ہوئی نہیں ہے. یہ علم میں اور عمل میں بھی ایسا ہے کہ انسان اس کائنات میں میں اتنا گر سکتا ہے کہ وہ کام بالہم ازل، یعنی پسترین حیوانی عمل، ایک حیوان سے بدترین جو عمل جس کی توقع کی جا سکتی ہے، یعنی جس کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی برا کردار جس کے بعد نہیں ہے، قابل تصور نہیں ہے، وہاں تک انسان گر سکتا ہے اور عروج پہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اپنی ذاتی لائف میں بھی، اپنی سماجی زندگی میں بھی. تو ہمارا سماج بھی اسی طرح ترقی کر سکتا ہے اور ہمارے انڈیویجولز بھی اسی طرح سے تنزلی بھی کر سکتے ہیں اور ترقی بھی کر سکتے ہیں. تو انسان کو اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو، تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ بہت کچھ کر جائے گا، وہ قوم بہت کچھ کر جائے گی. یہ اگر خوبی ہم نے اجاگر کر لی بچے کے ساتھ. تیسری بات، یہ جتنا سفر ہے علم و عمل کا یہ کبھی طے نہیں ہوگا مگر محنت اور مشقت سے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اس پہ ہم اگلی سلائیڈز میں تھوڑا ان کو کھولیں گے. اس دفعہ ایک بار ہم یہ پورا دیکھ لیں. اچھا، اس کے بعد چونکہ انسان ایک سوشل بینگ ہے
ऊपर की तीनों चीजें, करामत नफ्स, खुद एतमादी, मेहनत मशक्कत, ये उसकी इंसान की इंडिविजुअल वो एक चीज है, गोया ये उसकी जात का मामला है कि वो अपने लिए कितनी करामत नफ्स का कायल है, कितना अपने आप को वो एतमाद करता है अपने आप पे, और कितनी मेहनत मशक्कत करता है। ये उसकी इंडिविजुअल लाइफ का इश्यू है और उसका बिहेवियर है। लेकिन इंसान बीइंग अ सोशल एनिमल, इंसान चूंकि समाज में जिंदगी गुजारता है तो हमेशा इंसान इंटरेक्शन में है। और ना फकत हमने अलबत्ता यहाँ हुकूकुल इबाद लिखे हैं, बाद में माहौलियात भी आएगी, कायनात भी आएगी, हुकूक कायनात भी आएंगे। लेकिन अभी इंसानी समाज की हैसियत से हुकूकुल इबाद में कुछ मेरे साथ मेरे समाज के मुझ पर हुकूक हैं और मेरे समाज पर हुकूक हैं। मैं जितना भी कर सकता हूं समाज में कर सकता हूं। मैं अगर तनज़्ज़ुली की तरफ जाऊंगा उसमें समाज दखील है, मैं अगर तरक्की की तरफ जाऊंगा उसमें समाज दखील है। मेरी मिसाल उस कतरे की सी है, पानी के कतरे की सी है, जब मैं इंडिविजुअल हूं कि जिसमें कोई तैराकी नहीं की जा सकती, जिसमें कोई मछलियां वो नहीं पलती, जिसमें हीरे और जवाहिर जिससे नहीं निकाले जा सकते। लेकिन अगर यही कतरा कुलज़ुम का ऐसा बन जाए और कतरे मिलकर समंदर बन जाए तो उनके सीने पर लाखों टन वजनी कश्तियां तैर सकती हैं, उनकी तह से हीरे और जवाहरात निकाले जा सकते हैं और क्या क्या फवायद उठाए जा सकते हैं। मौज है दरिया के अंदर, बिरून दरिया कुछ नहीं। तो हम मौज दरिया के अंदर हैं, दरिया से बाहर कुछ नहीं है। जब दरिया के अंदर हैं तो हमारे हुकूक हैं एक दूसरे के साथ। ये बात, ये हुकूकुल इबाद। अब हुकूकुल इबाद फिर बहुत वसी कैटेगरी है। क्लास में मेरे क्लास फेलोज, हम सिर्फ क्लास में आ जाते हैं, जूम हो जाते हैं क्लास पे। ये क्लास फेलोज और उस्ताद, मैनेजमेंट, अमला। अच्छा, क्लासरूम में अगर हम माहौलियात में चले जाए, इस क्लास की सारी चीजें, ये वाइट बोर्ड, ये मेरा जो है चौक, ये मेरा कलम, ये मेरा फर्ज करें कि प्रोजेक्टर, ये मेरी लाइट्स, ये सारी चीजें ये हैं तो मैं हूं। मैं एक जमात भी पास करूंगा और मैं सारा कुछ। तो हुकूक का एक दायरा, जब तक हम हुकूक पे तवज्जो नहीं करेंगे और ये हमारे किरदार का हिस्सा नहीं बनेगा। कैमरे की आंख देख रही है, मैंने प्रोजेक्टर को नहीं छेड़ना। कैमरे की आंख देख रही है, मैंने इसका फर्नीचर क्लासरूम का खराब नहीं करना। नहीं, ये मेरे किरदार का हिस्सा बन जाए। मैंने एक एक चीज क्लासरूम की वो अपनी जगह पे रखनी है। मैंने क्लास एक एक रूममेट के साथ, एक एक अपने क्लास फेलो के साथ ये कंडक्ट अपनाना है। ये तभी तीसरी बात, खुद तीसरे कॉलम में पहला तहसील इल्म। अगली जो खूबी एक क्लासरूम में कैरेक्टर बिल्डिंग में जिस पे हमने जूम करना है, जिस पर हमें फोकस करना है, वो तहसील। असल क्लासरूम क्या है? इल्म के हुसूल की वो कहते हैं ना, ये गहवारा है। तो उसमें अगर बाकी सारी बातें हों और इल्म के हुसूल को, इल्म का हुसूल हमारे किरदार का हिस्सा ना हो, ये बड़ी अहम बात है। हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं इसलिए कि माँ बाप ने भेजा है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, नहीं तो मारेंगे। हम इसलिए कि जुर्म फाइन हो जाएगा, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिलेगी। मुअल्लिम होना और मुतअल्लिम होना हमारे किरदार का हिस्सा बन जाए। क्या मैं करूं कि जिस दिन मैं मुतालिया ना करूं
जिस दिन मेरा इल्म में इजाफा ना हो उस दिन मैं सबसे बड़ी बेताबी मेरे लिए हो, और जिस दिन मेरे स्टूडेंट की क्लास मुनअकिद ना हो उस दिन स्टूडेंट अफसुर्दा हो। ये अगर हुनर कर लिया उस्ताद ने, तालीमी निज़ाम ने, तो फिर उसने यूं समझें कि इस कायनात के बड़े से बड़े पहाड़ की चोटी, बुलंद पहाड़ की चोटी जो है ना, वो सर कर ली। ये किरदार साजी में। अच्छा, ये सारे टाइटल्स हैं, इनमें इतनी तफसीलात हैं कि उसमें अभी जाने की फुर्सत नहीं है, हमें इस पे काम करना है। उसके बाद है तहसील इल्म के साथ एक अहम रोल, एक अहम किरदार, वो है तामीरी तनकीद, जिससे बदकिस्मत से बुरी तरह हमारा समाज और हमारे इंडिविजुअल्स महरूम हैं। हमारे यहाँ सिर्फ तनकीद, वो भी लेग पुलिंग वाली, टांगें खींचने वाली तनकीद है हमारे यहाँ। हम, वो तो है ही बुरी चीज, मैं कहता हूं तामीरी तनकीद के बगैर भी कोई पेशरफ्त नहीं है। आप असेसमेंट करते हैं, ये क्या है, एवेल्युएशन क्या है। उस्ताद के लिए आप परफॉर्मा बनाते हैं, 10 आप जो है कॉलम्स बनाते हैं कि उस्ताद टाइम पे आया या नहीं, उस्ताद सब्जेक्ट का कितना माहिर है या नहीं, डिलीवर करते हुए उसने कितनी एग्जांपल्स दी या नहीं, उसने वाइट बोर्ड से इस्तेमाल किया या नहीं, उसने जदीद जो टेक्नोलॉजीज हैं एजुकेट करने की उनसे कितना इस्तेमाल किया या नहीं। ये सारा ये क्या है, आप तनकीद कर रहे हैं, आप क्रिटिकल उस पे नजर रखे हुए हैं, और ये चीज क्या कर रही है, आपकी क्लास को और आपके क्लास रूम को, आपकी तालीम के प्रोसेस को मुअस्सिर तर करती जा रही है। कूनू नक्कादल कलाम, जब तक तनकीद नहीं होगी एजुकेशन सिस्टम में और ये रवैया नहीं बन जाएगा, स्टूडेंट सबसे बड़ा नाकिद होना चाहिए उस्ताद का। जिस दिन उस्ताद को पता हो कि मेरा नाकिद प्रिंसिपल तो बाद में है, ये स्टूडेंट मेरा नाकिद है, ये मुझे पकड़ेगा, तो उस दिन ये नहीं होगा कि उस्ताद तैयारी करके ना आए। नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त ना हो, ये नज़्म ज़ब्त ही है ऐसी बदकिस्मती से वो हमारी मताए गुम गश्ता, जिसकी वजह से हमारी सारी प्रोग्रेस रुकी हुई है। मैंने अगर आज अभी लेक्चर डिलीवर करना था, अपनी बात करूं तो मुझे एट लीस्ट 4 बजे, 4:15 बजे यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं भी पहुंचा ठीक 4:30 बजे। अगर ये प्रोजेक्टर, ये सिस्टम, ये ऑडियो वीडियो पहले से चेक हो जानी चाहिए थी तो नहीं हुई। अगर हमारे सामे ने ठीक 4:30 बजे आ जाना था और फिर उसने अपने माइक को म्यूट रखना था तो नहीं किया। नज़्म ज़ब्त हमारी कौम में नहीं है, हमारे अफराद में नहीं है, हमारी गुमगश्ता मता है नज़्म ज़ब्त। और ये चीज हमने क्लास रूम में अपने स्टूडेंट को उसके किरदार कैसा बनानी है, नज़्म ज़ब्त। फिर मुआवनत, एक दूसरे से ताआवन। भाई अब ये इसको हम खोलेंगे, लेकिन इंसान बनने में ताआवन, सबक याद करने में ताआवन, कम अज कम अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने इदारे के साथ, एजुकेशन की पूरी जो एक आप कहते हैं मिनिस्ट्री है उसके साथ मुआवनत। इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुआवनत भी हमारी प्रायोरिटी में होगी। ये किरदार हमने अपने तलबा के अंदर इसको उजागर करना है और डेवलप करना है। तफक्कुर तदब्बुर, तासील इल्म में तब तक इल्म नहीं है जब तक इल्म सिर्फ वो जो है ना रट्टा है, जब तक इल्म लकीर का फकीर इंसान है, वो हाफिज कुरान भी हो जाए, इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं है हिफ्ज़ कुरान से। लेकिन अगर
تدبر نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس انسان کی مثال یحمل اسفارا، وہ گدھا جس پہ کتابیں لاد دی جائیں. تفکر اور تأمل پہ بہت زور دیا گیا ہے. ہم عالم نہیں بنتے، ہم ملازم بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تفکر ہم نہیں کرتے. ہمارا ٹارگٹ بس یہ کہ اتنے نمبر آ جائیں. تو ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے جو چیز، جو رول اس خود بھی اپنانا ہے اور اس کے اندر بھی یہ رول ڈیولپ کرنا ہے، یہ رویہ، یہ اس کا کردار بنانا ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جب تک موضوع کی تہ میں نہ پہنچے، جب تک اس پہ غور و فکر نہ کرے، تأمل نہ کرے، آگے ہمیں نہ بڑھنے دے. یہ ہم رویہ اس میں وہ اجاگر کریں اور ڈیولپ کریں. اس کے بعد تخصص، آل راؤنڈر ہونا. یہی استاد ہے، وہ ایک استاد 10 سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، ایک استاد 5 سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، ایک استاد حتیٰ 2 سبجیکٹ پڑھا رہا ہے. یہ مطلوب اور محبوب قطعا نہیں ہے. ذاتی طور پہ ایک استاد کی ہر فیلڈ کی معلومات ہوں، لیکن یہ ایکسپرٹ ہو اپنے سبجیکٹ کا. جس قوم میں تخصص نہ ہو، اس وقت میں آپ کے ریلیجس جو ہمارے سماج ہے، مذہبی سماج ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت سب سے بڑی ڈسٹربینس مذہبی سماج کی یہ ہے کہ وہاں تخصص کی پیروی نہیں ہے. وہاں اچھی آواز کی پیروی ہے، اچھی سر کی پیروی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ابھی یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. کون ایکسپرٹ ہے ہم یہ نہیں دیکھتے. تو جس کی وجہ سے جتنی مذہبی چپ کلش ہے اور نامسالمت ہے اس وقت سماج میں، اس کی اگر کوکھ میں جائیں تو آپ کو ایک عمدہ اس کی کاز یہی ملے گی کہ ہم نے تخصص کو اپنا رویہ نہیں بنایا. میں مریض ہوا، کس کے پاس جانا ہے؟ جب تک اس وقت تک ایک سماج صحت مند نہیں ہوگا، حادثاتی موتوں سے نہیں بچے گا، جب تک عطائی ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہے گا. جس دن ایک سماج کے لوگوں کو ان کا یہ کنڈکٹ بن جائے، ان کا بیہیویئر کا حصہ بن جائے، ان کا کردار بن جائے کہ میں نے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، اس دن کم سے کم صحت کے مقولے میں، صحت کے باب میں جو ہے نا حادثے اور گھپلے اور بہت سارے یہ چیزیں اس دن ہوں گی. آپ اس دن بہترین صحت کا نظام ہوگا جس دن یہ رویہ مریض کا بن جائے گا، جس دن اسٹوڈنٹ کا یہ رویہ بن جائے گا کہ میں نے پڑھنا ہے کس سے؟ متخصص سے. اس دن وہ بہترین تعلیم پائے گا. جس دن اسکول کے پرنسپل کا یہ رویہ بن جائے گا کہ میں نے ہائر کرنا ہے متخصص سبجیکٹ کا، ایکسپرٹ، اس دن اس کے اسکول کا سب سے اچھا رزلٹ ہوگا. اس کے بعد ایک اور اخلاقی فضیلت ہے، وہ ہے سبقت جوئی کی. فاستبقوا الخیرات، مقابلہ ہے، یہ دنیا مقابلہ ہے، اور قرآن و سنت کھڑے اس مقابلے کے میدان میں انسان کو کہہ رہے شاباش، آگے بڑھو، دوسرے سے آگے بڑھو. جس دن یہ چیز ہم نے طلباء کے اندر ایک کلاس کے 10 بچوں میں یہ چیز کریٹ کر دی، یہ اس کے کردار کا حصہ بن گئی کہ ہر بچہ کہے کہ میں نے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو اس دن آپ کے 10 کے 10 بچے ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہوگا. لیکن جس دن یہ نہیں ہوگی، بچے کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اگلے سے آگے بڑھنا ہے، اس دن مر جائے گا. چاہے افلاطون کا بھی بچہ ہوگا تو وہ جاہل مطلق ہوگا، لیکن اس کے برعکس ایک کسان کا بچہ ہوگا اور وہ افلاطون بنا ہوا نظر آئے گا، اگر سبقت جوئی کی خصلت یہ کردار کا حصہ ہم نے بنا دی اسٹوڈنٹ کی. اور اخوت و مساوات پھر ایک اور اخلاقی فضیلت ہے جو کلاس روم میں
جس کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور جسے پورے سماج میں پھیلایا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سماج کلاس روم ہوتا ہے. گھر کے بعد دوسرا سماج جو ایک انسان کو عام طور پہ میسر آتا ہے، گھر میں فیملی ممبر اور پھر ظاہر ہے کلاس روم میں کلاس فیلوز. یہ دوسرا سماج ہے. اور اس کے بعد انسان اپنے گریٹر سماج کی اور سوسائٹی کی طرف بڑھتا ہے. تو اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کی جو فضیلت ہے، یہ جس دن ہم نے ترجیح پر رکھ لی کہ ہم خود بھی اپنانی ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی اس کو ان کے کردار کا حصہ بنانا ہے، تو اس دن ہم اچھے ریزلٹس لیں گے. اب اگلی سلائیڈز میں یہی چیزیں ہوں گی. ہم صرف ان کے مستندات بیان کرتے ہیں. زین بھائی آگے بڑھیے. کرامت نفس، خداوند تبارک تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو کرامت نفس کا زیور اور تاج پہنا کر بھیجا ہے. جہاں تک تحصیل علم، اب یہ ظاہر ہے وہ اپ ڈاؤن اس میں ہوگی لیکن ہم دیکھتے جاتے ہیں. تحصیل علم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اغدو عالما او متعلما. آپ کی کوئی صبح، آپ کی کوئی شام دو حالتوں کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. یا آپ عالم ہوں یا آپ متعلم ہوں. آپ مسئلہ جان چکے ہیں یا اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. خذ الحکمۃ ولو من مشرک، مشرک سے بھی حکمت ملتی ہے، ہم نے لینی ہے. حضور مجلس عالم افضل من حضور الف جنازت ومن عبادت الف مریض. ہماری تعلیم میں ترجیحات کیا ہیں؟ ایک عالم کی محفل میں حاضری 1000 جنازے کی تشییع اور 1000 مریض کی عیادت سے برتر ہے. تدبر تفکر رکعتان خفیفتان فی تدبر خیر من قیام لیلہ. 2 رکعت صرف ایک الحمد کے ساتھ، خفیفتان، ایک رکعت خفیف ترین کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ مستحب نماز میں صرف الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت نہ بھی پڑھیں، دوسری سورہ نہ بھی پڑھیں. ذکر رکوع صرف ایک دفعہ، ذکر سجود صرف ایک دفعہ. آپ صرف خفیفتان 2 رکعت کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ 2 خفیفتان رکعتان جو 2 منٹ کا کام بھی نہیں ہے، ادھر 14 گھنٹے کی رات ہے. تو 14 گھنٹے آپ مصلی پہ کھڑے رہیں اور نماز مسلسل پڑھتے رہیں، لیکن ان میں کبھی آپ نے یہ نہ سوچا ہو کہ یہ جو میں نے کہا ہے الحمدللہ، تو کیا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن اس 2 رکعت میں آپ نے غور کیا کہ میں الحمدللہ کہتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں. اور رب العالمین یعنی کیا، سبحان ربی العظیم یعنی کیا. تو یہ 2 رکعت کافی ہیں، آپ یہ پڑھ کے سو جائیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں. خود اعتمادی. اتزم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. اپنے آپ کو کبھی کم نہ سمجھیں. عالم اکبر ہے، انسان پوری کائنات ہے. انسان اگر کھلے تو پوری کائنات بن جاتا ہے، اور پھر اس کو سمیٹتے ہیں تو یہی چند فٹ کا وجود بن جاتا ہے. یعنی پوری کائنات کے برابر انسان کھل سکتا ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں. تعمیری تنقید میں یہ روایات میں ہے کونوا نقاد الکلام، کلام کے ناقد بنو. تخصص اطلب العلم من مزانہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ماہرین سے حاصل کرو، علم کو اس کے سرچشمے سے لو، سرچشمے سے لو، جہاں پھوٹ رہا ہے جہاں سے نہیں. ایک بندہ بالٹی چشمے سے بھر کے لایا ہے، آپ بالٹی سے گلاس بھریں نہیں، چشمے پہ جائیں، علم کو اس کے سرچشمے سے لو. وَاقْتَبِسُوا مِنْ أَهْلِهِ. جو علم میں اہل ہے، ایکسپرٹ ہے، اہلیت رکھتا ہے، اس سے اخذ کرو. میرا تو مشقت، ہم نے آیت کریمہ پیچھے تلاوت کی تھی، لیس للانسان الا ما سعی. نظم و ضبط، اس کائنات کا نظام ہی نظم و ضبط پر ہے، وقت کی پابندی پر ہے. اگر یہ کائنات کا ایک ذرا ہمیں وقت کی پابندی کی تعلیم دیتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لیل و رات کا وقت معین ہے.
अगर सूरज ने फर्ज करें कि 6:17 पर तुलू करना है तो नहीं, 6:16 पे भी नहीं, 18 पे भी नहीं, 17 ही पे, रात पहले नहीं। कायनात का एक एक जरा वक्त का पाबंद है और तभी ये कायनात बाकी है। हमें इस निज़ाम के साथ चलना होगा। सबकत जोई फस्ताबिकुल खैरात, दूसरों के हुकूक कुरान ने एक जुमले में वो अखलाकी और किरदार साजी का उसूल दे दिया, ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। कोई आप पर जुल्म ना करे, कोई आपका हक ना खाए, ना आप किसी का हक खाएं। ये हुकूक की पासदारी है। खुद एतमादी ये हो गया, शायद तकरारी हो गया। ये आगे चलें अगली स्लाइड पे। फाइनल है जी, फाइनल, ठीक है। उम्मीद है एक इजमाली सा तस्वुर बना होगा कि क्लासरूम हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे पास एक फुर्सत है किरदार साजी की। हम अगर ये चार्ट इस पे काम करें, अच्छा इनमें से एक एक अखलाकी फजीलत उसकी हम लॉजिक भी जानते हों, उस पे हमारा यकीन भी हो, और फिर उसको खुद हमने अडाप्ट करना है और बच्चों के किरदार कैसा बनाना है, किस रविश के ज़रिए। वो रविशें क्या है उसकी तरफ उस पर आज बात नहीं हो सकी, ज़ाहिर वो खुद अपनी जगह एक मौजू है कि कितनी रविशें सिर्फ सच्चा बनाने की हो सकती है, कितनी रविशें सिर्फ मेहंदी बनाने की हो सकती हैं, कितनी रविशें सिर्फ तालिब इल्म को नक्काद बनाने की हो सकती हैं, कितनी रविशें सिर्फ उसको क्लास में वक्त पर आने की हो सकती हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इल्म फाउंडेशन का और इन दोस्तों का, बिलखुसूस जनाब बरदर बुजुर्गवार सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी का, कि जिन्होंने ये नेक कदम उठाया है। और ये बहसें इंशाअल्लाह मुकद्दमा बनेंगी कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो तालीम और तरबियत के दोनों जो ये काम है या फेज़ हैं उनमें बेहतर और मौसरतर काम अंजाम दे सकेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब आपके पास सवाल तो ले लें, बाकी अब आप सबसे गुजारिश है कि लेक्चर ख़त्म हो चुका है। आप में से जो ख़वातीन हज़रात डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन लिख के भी कर सकते हैं और वैसे भी आप बोल के कर सकते हैं, लेकिन रेज योर हैंड्स प्लीज। कि ये सवालात ये सिर्फ इस सेशन तक महदूद नहीं है। आप जरूर अपना कोई ईमेल एड्रेस या कोई दे दीजिएगा कि आप बाद में भी कलेक्ट करें, और जवाब भी जरूरी नहीं कि अभी दिया जाए। ये एक ओपन डिबेट आप इसको रख दें। जी प्लीज रेज योर हैंड्स। एक का उनको बता दीजिए, पहले कौन बोल रहे हैं? असद अली अब्बासी साहब, आप क्वेश्चन आपकी जी, इनको अनम्यूट कर दीजिए आप अपना। असद अली अब्बासी साहब अपना अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। ये नहीं कर रहे हैं असद अली अब्बासी। आयशा निसार, मोहतरमा आयशा निसार, आप क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी एज में बच्चे आते हैं कि जब उनके अंदर जो है ना बैड हैबिट्स वो डेवलप हो चुकी होती हैं, तो हम अपने अच्छे किरदार से, अपने स्किल से उसको मतलब कि निकाल नहीं पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास वो 6 माह के लिए, 1 साल के लिए आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, और उस 1 साल में हम उनकी वो जो 10 साल की वो तरबियत की गई होती है उसको किस तरह से बदल सकते हैं? मेरा सवाल ये है। इस सवाल का जवाब तो बड़ा वाज़ेह है। ज़ाहिर है हम स्कूल हो या हमारा एजुकेशनल सिस्टम हो या क्लासरूम हो, वो समाज से कट कर किसी जजीरे में नहीं है। तो किरदार साजी एक ऐसा काम है जो पूरे समाज में उसके
مختلف جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کردار سازی کا ایک یونٹ فرض کریں کہ گھر میں، تو دوسرا یونٹ اسکول میں، تو تیسرا بازار میں، تو چوتھا محراب میں اور مسجد میں، یوں ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ ہم یہ بہانہ بنا لیں کہ اب بچہ ایسا آ گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ انسان ہے. انسان پتھر سے سخت نہیں ہے، انسان لوہے سے سخت نہیں ہے. اس پہ آپ یقین رکھیں کہ وہی 6 ماہ کی آپ کی محنت بھی وہ اثر انداز ہوتی ہے. یہاں بات یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ہماری بعض اوقات وہ لاجیکل نہیں ہوتی. گویا ہم نے یہ توقع کر لی ہے کہ وہ بچہ جو فرض کریں کہ جھوٹ کی عادت لے کر آیا ہے، ہم 6 مہینے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ صادق امین بن جائے، تو یہاں ہماری توقع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم کم از کم اتنا کر لیں کہ وہ بچہ جس کے لیے جھوٹ پسندیدہ تھا، اس کے لیے وہ جھوٹ ایک متنفر اور نفرت انگیز چیز بن جائے، چاہے ابھی وہ سچا نہ بھی بنا ہو. سچ کی خوبی کو اسے پتہ چل جائے، سچ کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں خود اس بچے کی ذات پہ، اس کے سماج پہ، اس بچے کو ان امپیکٹس کا پتہ چل جائے، پھر آہستہ آہستہ. تو بات یہی ہے، بڑا واضح ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پر یہ توقع نہیں کر سکتے اور عملاً بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہماری رسپانسبلٹی کو کسی طرح سے کم نہیں کرتا. جی آپ محترم روزی علی صاحب آپ کوشچن کیجئے. روزی علی صاحب. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. پہلے تو جی وعلیکم السلام. بہت کچھ اس میں جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ بالکل نئے نظریات تھے جو بہت سے حوالوں سے نئی جدت کے ساتھ تھی. ماشاءاللہ. تو میرا جو اس حوالے سے اس کو آپ کوشچن کہہ لیں یا کمنٹ کہہ لیں، 2 حوالوں سے تھی. ایک تو یہ کہ ایک جو یہاں پہ ترجیحات میں تذکرہ ہوا سبقت جوئی کا نا، یہ جو سبقت جوئی ہے اس چیز کو ہم ایک فضیلت انسانی کے طور پہ، جس میں مختلف قسم کی منفی قسم کی سبقت نہ آئے، حسد یا دیگر قسم کی چیزیں، اس کے لیے کس قسم کی اسٹریٹجی ہم اپنا سکتے ہیں. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جس چیز کی ہم کمی محسوس کرتے ہیں اپنے ہاں، ہم ابھی تک نہ کوئی ایسی سسٹمیٹک جو ہے نا وہ اپروچ یا ایک جامع نظام جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے میں نہ اپنے اسکولوں کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، نہ اپنے گھروں کے اندر، نہ معاشرے کے اندر. اس چیز کی آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یعنی کیونکہ ہم میں سے ماشاءاللہ سارے لوگ کسی نہ کسی حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے فکر مند بھی رہتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کی رہنمائی سے ہمیں کوئی نیا گوشہ کھلے. دیکھیں روزیلی بھائی، یہ جو مختلف اخلاقی خوبیاں یہ بچوں کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، یہ ہماری آج کی گفتگو میں اگرچہ نہیں آتا، اور اس پہ ظاہر ہے اس پہ بہت بڑا ورک کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چند بالکل سادہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں کہ ان میں ایک تشویق ہے، دوسری وہ تنبیہ ہے، اور خود اعتمادی اگر ہم بچے کے اندر، کیوں بچے، بہت سارے بچے فرض کریں آپ نے ایک مقابلہ رکھا ہے، اس میں کلاس میں 20 بچے تھے، 4 بچوں نے نام لکھوایا ہے، 16 بچوں نے کیوں نام نہیں لکھوایا؟ اس لیے کہ یہ بچے باور کر چکے تھے کہ میں تقریر نہیں کر سکتا. آپ نے تقریر کا مقابلہ رکھا، 4 بچوں نے نام لکھوایا ہے، 16 بچوں نے نام نہیں لکھوایا. کیوں؟ آپ اس کی جو ہے نا وہ کاز کو ایکسپلور کریں تو ایٹ دا اینڈ آپ کو بہت ساری اور کازز کے ساتھ ایک کاز یہ ملے گی کہ بچہ کہے گا میں تقریر نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھیں جی، جو فضائل کا ہم نے ایک ناقص جو ٹیبل آپ کے سامنے رکھا، یہ سارے انٹر لنک ہیں. یعنی جہاں آپ کرامت نفس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں وہاں آٹومیٹیکلی خود اعتمادی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں آٹومیٹیکلی سبقت کا جذبہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. جہاں یہ ایک پورا وہ ہے چینل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک اخلاقی خوبی کو لے کے. تو بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مقابلے میں نہیں آ رہا
تو ایشو کہاں ہوتا ہے؟ کہیں اس کی کرامت نفس کا ہوتا ہے، کہیں خود اعتمادی کا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک پیچیدہ کام ہے، لیکن جو عام طور پہ روشیں اپنائی جاتی ہیں، ہم انعام رکھ دیتے ہیں کہ جی جو فرسٹ آ جائے گا فرض کریں اتنا انعام. اس انعام کے ہوتے ہوئے 16 بچے نہیں آئے. وہاں آپ دیکھیں یہ کیوں نہیں آئے. وہاں انعام سے وہ نہیں آئیں گے اس مقابلے میں. وہاں آپ ہو سکتا ہے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دیں تو آپ انعام نہ بھی رکھیں وہ آ جائیں گے. آپ انعام کم تر رکھیں تب بھی وہ مقابلے میں شرکت کر لیں گے. تو یہ ایک بہت گہرا سمندر ہے بہرحال. اور اس پہ آج تو ہم صرف اس کو جو ہے نا تشنگی اجاگر کر رہے ہیں. آپ پانی نہیں پلا رہے آج صرف ہم تشنا کر رہے ہیں. آگے چلیں. بہت شکریہ. دیکھیں سبقت جوئی کی منفی کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں نا اپنے اسلامک ادبیات میں تو وہ استحصال ہوتا ہے، وہ حق تلفی ہوتی ہے. تو جہاں ہم حق تلفی کی رذیلت کو بتا دیں گے تو وہاں منفی سبقت جوئی کبھی نہیں ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ ٹائم نکالا اور واقعی یہ تشنگی بڑھانے والی بات تھی. ظاہر ہے آج تو ہم اب پانی کے انتظار میں ہوں گے انشاءاللہ. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے سلائیڈ 6 پہ بیان کیا ترجیحات، یہ ظاہر مکمل نہیں، ایک ریفلیکشن ہے اسلام کے کیریکٹر بلڈنگ کے ماڈل کی. لیکن اسلام کا جو کیریکٹر بلڈنگ کا ماڈل ہے یہ کہاں کنٹراسٹ کرتا ہے ویسٹرن ماڈل سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو سب سے پہلے میں دونوں ماڈل سامنے رکھنے ہوں گے نا. لیکن جو چیز میں بتا چکا ہوں، جتنا میرا مشرق و مغرب کا مطالعہ ہے اس میں کہیں کنٹراسٹ نہیں ہے، کہیں کنٹراسٹ نہیں. ترجیحات کی تشخیص میں فرق ہو سکتا ہے اور وہ پھر بات معرفت پہ چلی جائے گی. وہ ہو سکتا ہے مشرق کا مشرق کے ساتھ کنٹراسٹ ہو، مغرب کا مغرب کے ساتھ ہو. جب شناخت کے ہم فضائل و رذائل کی شناخت کے پیرالل اس پہ آ جاتے ہیں نا لیول پہ، ہم وہ کوئی تعلیمی نظام ہو، جب تعلیمی نظام کردار سازی میں فضیلتوں کی شناخت کے پیرالل اس پہ آ جاتے ہیں لیول پہ، تو ان کا نظام اور حتیٰ ڈایاگرام اور حتیٰ چارٹ وہ بھی سیم ہوگا. ایشو پیچھے ہے، اس کو وہاں سالو کرنا ہے. اس کا مطلب یعنی ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پہ اس کا مطلب بہت ڈیپ ہے. یعنی اگر ہم اس بات پہ ایگری کر رہے ہوں کہ کیریکٹر کا ہمارا ماڈل اور ویسٹرن ماڈل تقریباً ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے قابل استفادہ ہوں. بالکل ایسا ہے. اس معاملے میں ہمارا کنٹراسٹ واضح نہیں ہے. اور اس میں اضافی بات یہ ہے کہ اتفاقاً کردار اور جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں یا اخلاقی فضائل یا رذائل، یہ دینی بے ایمانہ، یہ اصلاً یہ اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ مشرقی اور مغربی نہیں ہے، یہ انسانی ہے، یہ یونیورسل ہے. اور اسلام بھی یونیورسل ریلیجن کے حیثیت سے ان کی بات کر رہا ہے، کسی عربی دین کی حیثیت سے نہیں. یہ یونیورسل ہے اور ہماری نگاہ اگر یونیورسل ہو تو ہم ایک پیج پر ہوں گے. لیکن صاحب اس پہ نگاہ کا فرق آتا ہے نا. ہم کرامت نفس کس مقصد کے خاطر چاہتے ہیں، مثال کے طور پر خود اعتمادی سے کیا مقصد ہے، اس میں تو فرق ہے ہمارا ان میں. وہ تو ان حوالوں سے تو فرق آتا ہے نا. سوری ریپیٹ کیجئے گا، کوشچن ریپیٹ کیجئے گا پلیز. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنا فرق تو ہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے یہ سب اخلاقی لحاظ سے سب لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں، لیکن ورلڈ ویو کے لحاظ سے تو فرق ہے ہمارا ان کا. مغرب کا ہمارے ساتھ ورلڈ ویو کے لحاظ سے فرق ہے. اس لیے جس قسم کا انسان ہم ان چیزوں کے ذریعے سے سامنے اتفاقاً انسان کے ورلڈ ویو میں اس کی جو حسن و قبح کی تشخیص ہے وہ پہلا قدم ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ یہ بتائیے کہ سرکار رسالت میں آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو کس بنیاد پر لوگوں نے نبی مان لیا تھا؟ آپ کے دعوے کو صداقت کی بنیاد پر یا آیتوں کی بنیاد پر؟ آپ جو وہی تلاوت کر رہے تھے اس کی بنیاد پر مانا یا پہلے کہا کہ نہیں صادق ہے؟ صداقت کی بنیاد پر. اور صداقت ایک اخلاقی فضیلت ہے. اگر پوری کائنات کے انسان صداقت کی اینک، اخلاقی فضائل کی اینک لگا کر
इस कायनात को और इंसान के बिहेवियर को और कंडक्ट को देखें तो सारे नबी को मान लेंगे, सारे दीन को मान लेंगे, सारे मुसलमान हो जाएंगे। अलबत्ता इस्लाम की हकीकी ताबीर, ना वो जो हम मुसलमान पेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सदफ साहबा आपको चाहूँगा कि आप क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। जी बहन। मोहतरमा सदफ, आई थिंक सो भी वो ऑफलाइन है। नासिर साहब आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे? ठीक है, हमारे ऑन कैंपस जो अभी हैं हमारे पास। आवाज आ रही है? जी प्लीज बोलिए थोड़ा ऊंचा। माशाल्लाह सबका बहुत इफेक्टिव था, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मज़ीद, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके डेप्थ में जाने की ज़रूरत थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ऐसा सेशन होगा जो इनकी रवश के ऊपर और एक एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर इन सारी चीज़ों को हम खोल से इन सीख सकें। एक सवाल ये था कि जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर एक जो एजुकेशन सिस्टम राइज है, साफ ज़रे कि हम अभी स्कूल चला रहे हैं और इसी निज़ाम को चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि एक जो निज़ाम डिज़ाइन होता है इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर होता है, मैनेजमेंट का हो या एजुकेशन सिस्टम हो, जितने भी हैं। लेकिन अगर हम अभी वक्ती तौर पे देखें, जब हम किसी सिस्टम के मतायत हैं उसके पैरेलल कोई एक नया सिस्टम तो डिज़ाइन नहीं कर पा सकते, वहीं से निकले बात को लेते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हम इनिशिएटिव लेना हो तो कहाँ से शुरू किया जाए, यानी इन चीज़ों को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो किसी इदारे के अंदर? मेरे ख्याल में जो हमने चार्ट आपके सामने है अखलाकी फ़ज़ाइल का, ये सिस्टम नहीं रोकता किसी तरह इस किरदार साजी से। आप क्लास अपने मौजूदा स्कूल के क्लासरूम में ये करैक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। ये सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, रोकेगा नहीं। जी। कौन सी कोर्स की किताब आपको रोकती है कि अब करामत नफ्स ना उजागर करें? हाँ, खामियां हैं। केस स्टडी अगर की जाए तो मुमकिन है टेक्स्ट में बाज़ औक़ात जाके ना कहीं कुछ नमूने ऐसे हों जो लाशूरी या शूरी तौर पर तलबा को मसलन करामत नफ्स उनकी सल्ब कर रहे हों। उसकी मैं नफ़ी नहीं करता, लेकिन वो बहुत सारी जगहों पे लाशूरी तौर पे हुआ है, हत्ता जिन्होंने डिज़ाइन किया उन्हें भी नहीं पता। वो करामत नफ्स डालना चाह रहे थे बच्चे के जहन में, लेकिन उसके बरअक्स इंसान की जो है ना वो है ना नफ्स की इहानत कर दी उन्होंने। रोकता नहीं है, मेरे ख्याल में ये निज़ाम नहीं रोकता। बहरहाल हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस निज़ाम को बदल भी सकते हैं, इस निज़ाम के अंदर रहते हुए भी बहुत सारे अखलाकी फ़ज़ाइल वो डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। अभी अगर सब इस सबकत जोई वाले पहलू को देखें तो इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है तो टोटल मटेरियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर सबकत जोई करवा रहा है, तो वहाँ पे तो वेरी गुड, ठीक है। देखें, दो बातें हैं। हम सबकत जोई इसका मतलब है मनफी नहीं है। असल बात यह कि किस चीज़ की तरफ, वो ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ आप दौड़ रहे हैं वो उसकी तशखीस गलत है। सबकत जोई इन इटसेल्फ, वो कंपटीशन इन इटसेल्फ बैड नहीं है। आप किस चीज़ के लिए कंपीट कर रहे हैं? जॉब के लिए, ज़्यादा सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए, शोहरत के लिए? आपका महबूब गलत है, उसकी तशखीस गलत है। सबकत जोई फिर भी ठीक है, सबकत जोई को ना छेड़े, गोल को, ऑब्जेक्ट को चेंज करें। जी। तो ये ऑलरेडी आपके अंदर पाई जाती है, ठीक है, इसको रहने दें, इसको और वो करें, प्रमोट करें। आप जिस माइलस्टोन पे पहुंचना है, जिस मकसद पे पहुंचना है, उसकी इस्लाह करें। जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सब, सलामत रहे। वेलकम जी, जज़ाकल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बड़ा काफ़ी कुछ इसमें हमें सीखने को मिला, ख़ुसूसन जो टीचर्स हैं, हम जैसे निज़ाम अपने तालीम व तल्लम के साथ हम मुंसलिक
ہر انسان میں اگرچہ ہر صلاحیت اڈاپٹ کرنے کی تو رکھی ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے وراثتی جو انسان کا جو ورثے میں پاتا ہے صلاحیتیں، ان کی بنیاد پر ایک بچہ اچھا مقرر ہے، ایک بچہ اچھا خطاط ہے. آپ نے وہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایک مقابلے کے، ان کو بیریئر کرنا ہے دوسرے کے ساتھ. اس بچے نے فرسٹ پوزیشن لی تقریری مقابلے میں، اس بچے نے مضمون میں لی، اس بچے نے صفائی میں لی، اس بچے، ہر بچے میں ایک یونیک خصوصیت ہے جس میں وہ فرسٹ آئے گا. آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف تقریری مقابلہ ہی کیوں رکھتے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے صرف سخن کی فضیلت کو پہچانا اور اس کا مقابلہ رکھا. جب 20 بچوں کے لیے 20 متنوع مقابلے ہوئے اور 20 بچے اپنے اپنے جو ان کی وراثتی اور وہ تھی اس میں وہ پوزیشن لے گئے. میں اچھا فرض کریں کہ فقیہ نہیں بنا تو اچھا فلسفی تو ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. آپ انگلش کے ٹیچر نہیں بن سکے تو میتھ کے تو ہیں، اس سے آپ کو کیا پرواہ پڑے؟ اس سے کیا آپ کی صحت کا ہے؟ کون سا ایسا سیکنڈری آپ کے اندر آتا ہے؟ معلوم ہے آپ ایٹ اے ٹائم فزکس کے بھی، کیمسٹری کے بھی، میتھ کے بھی، آل سائنسز کے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. ایک میں ہے دوسروں کی ایکسپرٹیز آپ کو ایسا سیکنڈری کا شکار نہیں کرتے. ہمارے مسابقہ جات جب اس بنیاد پر ہو کہ ہر بچہ یہ سمجھے کہ میں اپنے فیلڈ کا ونر ہوں تو اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. بہرحال پھر بھی پرابلمز ہیں، ہوں گی. ہمیں اس کے لیے اسٹڈی کرنا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کو مینج کیسے کرنا ہے. یہ باتیں کبھی موجب نہیں بنے گی کہ ہم مسابقہ جوئی کی یا سبقت جوئی کی فضیلت کو جو ہے، ہاں ابھی یہ ایک رف وہ ہے، اس کی آپ جو آرڈر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ فرض کریں ابھی آپ 10th پرائرٹی پہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو 15th پرائرٹی پہ لے جائیں، ہو سکتا ہے پہلے لے آئیں. یہ ابھی ہم نے اس پہ ورک کرنا. یعنی آپ وہیں پہ آ رہی ہے کہ روزے میں تو پانی نہیں پلایا جا سکتا، روزے کے بعد پانی پلانے والا بھی ایک سیشن ہے. اس میں ایک کوشچن آپ کا چیٹ پر ہے. جی جی. ایک میں نے کوشچن کیا کہ بچوں میں شائنس کو کیسے کریں. بعض بچے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں لیکن دیکھیں اب یہ پھر بات ہوئی کیسے کی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں میں شائنس نہ ہو، کیسے کا ابھی آج کے سیشن میں ہم جواب نہیں دے رہے، لیکن یہ سب ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے مختلف بات وہ جو ہے، سب سے پہلے بچے کو شائنس کی بھی ریزنز ہیں. کیوں؟ ایک ریزن پھر وہیں جائے گی، بچے کو اپنے آپ پہ اعتماد ہی نہیں. میرا بچہ اسٹیج پہ نہیں جب تک کہ ایک دفعہ چلا گیا اسے پتہ چل گیا. پہلی دفعہ میں نے جب تقریر کی تھی مجھے اتنا پتا ہے، مڈل اسکول میں 6ٹھی کلاس میں شہر میں تھا، فرسٹ ٹائم جب اسٹیج پہ گیا مجھے اتنا پتا ہے کہ میں چبوترے پہ چڑھا. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، اور وہ بھی کس خوف سے گیا. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میں نے شروع کیسے کیا، پسینے بہ رہے تھے. جب میں اتر کے آیا تو ہوش میں آیا کہ تقریر کر کے واپس آ گیا. لیکن استاد نے دیا، میدان دیا، اور چند مہینوں بعد مجھے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا. میں ایک بہت اچھا، پانی میں جب تک نہیں ڈالیں گے بچے کو تو وہ دریا اس کے حوض کے کنارے ڈرتا ہی رہے گا، کہے گا میں نہیں کر سکتا. اور آپ کو اس کو ماحول میں ڈالیے، یہ مسائل حل ہو گئے. میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اس پر جوئی میں اس سے زیادہ کوشچن بھی ہوئے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ سب کو جو وہ سبلنگس کے ساتھ ہی کلاس میں سب بیٹھے ہوئے. جب ہم جیسے کسی بچے کو شعر پڑھتا ہے، نظم پڑھتا ہے، کبھی بچے میں یہ اپنے نہیں ڈالا کہ وہ کہے کہ میں اس سے زیادہ اچھا شعر لکھوں گا تھوڑا، یا کوئی اس کو کنٹینٹ دے، کوئی مضمون دیکھے، کوئی ناول پڑھ رہا ہو کلاس میں، وہ سوچے کہ میں اس سے اچھا ناول لکھوں گا. یہ بھی ایک سب جو اس میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر
मोहम्मद हुसैन नाफिस साहब और आप तमाम जिन पार्टिसिपेंट्स हैं जो हाजिर हैं और जो ऑनलाइन हैं, आप सबकी बहुत बहुत शुक्र है कि आपने फौज सुपन के इस लेक्चर को आपने इसमें पार्टिसिपेशन की, आप इसमें शामिल हुए और डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला। मैं आप सबका मशहूर हूँ और CEO सैयद इम्तियाज रिजवी साहब की तरफ से शुक्रिया हूँ और तमाम टीम मेंबर्स का, जैन साहब का, वसी साहब का और तमाम पार्टिसिपेंट्स का। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम नेक्स्ट भी इस तरह करते रहेंगे और आप उसी तरह हमें पजीराई देंगे और उसमें तैयार करेंगे। आप सबकी आराह का और आपकी क्वेश्चंस का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज का और सबका लेक्चर आप सब के लिए, जो भी जितने भी असातिज़ा हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबके लिए फायदेमंद होगा। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस आप वेट कीजिए थोड़ा तो चेयर